بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, شکریہ پاکستان ٹیم کے ساتھ 92 نیوز سے میں ہوں شہزاد بہادر. آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, شیخ الاسلام ہیں, مجدد ہیں صدیہ رواں کے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر, سب سے پہلے آپ کو سرزمین یورپ پر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اہلیان یورپ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب یہ اہلیان یورپ میں دو طبقات ہیں. ان میں ایک طبقہ تو امت مسلمہ کا ہے جی, اور اس میں پھر ایک پاکستانی کمیونٹی ہے جی, اور دوسرا طبقہ مجموعی طور پر یورپ کے بسنے والے نان مسلمز بھی ہیں. جی, پاکستانی کمیونٹی جو یورپ میں آباد ہے, ان کے لیے پیغام بطور خاص یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے باہر یورپ کے مختلف ممالک میں آباد ہو کر جی, یورپ کی تعمیر و ترقی میں بڑا نمایاں تاریخی کردار ادا کیا ہے جی, اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. اور اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا برتاؤ, اپنا بیہیویئر, دیانتدارانہ سروسز, اپنے کام میں مہارت, اپنا اسکل, اپنا پروفیشن, اپنی قابلیت اور اپنی تعلیم اپنے بچوں کی, جی, اس پر مزید توجہ دے کے امپروو کریں, جی, تو اسی قدر پاکستان کا اور اسلام کا دونوں نام روشن کرنے کا باعث بنے. حضرت, چونکہ آپ کی مینجمنٹ سے مجھے بڑا مختصر ٹائم دیا گیا ہے, اور اسی میں اپنے جو 2-4 سوالات ہیں وہ کرنا چاہوں گا. پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی کسی بھی قوم میں جو ووٹ ہے وہ ایک آئینی فریضہ ہوتا ہے. آپ نے پچھلے کافی سالوں سے ایک پوری نسل تیار کی ہے, ایک ایجوکیشن سسٹم آپ نے بنایا تھا, اس میں آپ نے ایک پوری نسل تیار کی ہے, اور اس دفعہ جو لاسٹ ٹرنیور گزرا ہے اس میں آپ نے پچھلے 5 سال سے محنت کی ہے. 2012 کے 23 دسمبر سے لے کر آج تک آپ نے دھرنے دیے ہیں, پولیٹکس میں باقاعدہ ایکٹیو رہے ہیں. اس وقت جب الیکشن کا ٹائم آیا ہے, جب وہ وقت آیا ہے کہ آپ اپنی امپرومنٹ, اپنی سلیکشن جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بھیج سکیں, اپنی نمائندگی بھیج سکیں, اس وقت آپ نے بائیکاٹ کیوں کر دیا؟ دیکھیے, میں نے بائیکاٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا. میں نے ہر انٹرویو میں اس بات کو کلیئر کیا ہے. جی, مگر یہ بات درست ہے جی, کہ ہم نے اس انتخابات کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اس کی ریزن صرف ایک ہے. جی, میری جد و جہد اس ملک میں بھی اور ملک سے باہر پاکستانی کمیونٹی کے لیے اور نسلوں کے لیے جی, اصلاح کی جد و جہد ہے, ریفارمز کی. دسمبر 2012 سے لے کر جنوری 2013 اور اس وقت کے بعد 2014 اس کی شہادتیں, اس کا دھرنا اور آج کے دن تک پوری اسٹرگل جی, ایک نظریاتی فکری اصلاحی اسٹرگل رہی ہے. جی, اور میرا ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے اور میری سوچ رہی ہے کہ جب تک اس ملک میں آئین پاکستان کے مطابق اور اسلامی روح کے مطابق جی, بلا امتیاز کڑا احتساب نہیں ہوگا, اور وہ تمام لوگ جو خائن ہیں, جی, جو بددیانت ہیں, آئین پاکستان کی روح سے ممبران پارلیمنٹ بننے کے اہل نہیں ہیں, جی, ان کے احتساب کے ذریعے سیاسی عمل سے ان کو نکالا جانا چاہیے. اگر وہ لوگ جو کروڑوں اربوں روپے ایک ایک کانسٹیچوئنسی پہ لگا کے ووٹ خریدتے ہیں, جی, ان کا اور ایک غریب اور متوسط طبقے کے آدمی کا الیکشن ہوگا تو وہ کبھی بھی الیکشن نہیں ہوگا. وہ سرمایہ کا الیکشن ہوگا. آپ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ کلبز ہیں جن کے نمائندگان پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, یہ جتھے ہیں, سرمایہ کے, طاقت کے, دہشت گردی کے, لوٹ مار کے جتھے ہیں. صحیح. تو اس لیے کڑا احتساب پہلے ضروری ہے. اس کے بعد سیاسی اور انتخابی عمل میں کچھ اصلاحات درکار ہیں, جی, جن اصلاحات کے نتیجے میں اقتدار اور طاقت یہ ڈیولوشن پروسیس کے ذریعے گراس روٹ لیول تک نیچے چلی جائے, جی, اور کروڑوں عوام براہ راست اقتدار کے پروسیس کا حصہ بن سکیں. صرف ووٹ دینا ہی ان کا رائٹ نہ ہو,
بلکہ منتخب ہونا بھی ان کا رائٹ ہو. مگر سر جہاں پہ جب یہ دو عمل ہو جائیں، احتساب اور انتخابی اصلاحات، جی میرے نزدیک اس کے بعد ہونے والے انتخابات اس ملک کو کچھ بہتری دے سکتے ہیں. جب آپ چونکہ یہ عمل نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، جی اس لیے ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، مگر مخالفت بھی نہیں کی. اگر حضرت آپ اگر سسٹم میں موجود ہی نہیں ہے، آپ پارلیمنٹ میں اپنے نمائندگان بھیجتے ہی نہیں، تو آپ پارلیمنٹ کو یا اس سسٹم کو چینج کیسے کریں گے؟ جو تبدیلی کی آپ بات کرتے ہیں وہ کیسے تبدیلی آئے گی؟ آپ کی بات بجا، جی مگر نظام احتساب اور انتخابی اصلاحات کے بغیر 100 سال میں بھی پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. میرا ایک ویژن ہے، جی اور 70 سال گزر گئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، آگے 100 سال بھی دیکھ لیں اور 5 سال بعد الیکشن ہو تو 20 انتخابات ہو جائیں گے. جی آپ دیکھیں کہ قوم جہاں تھی وہیں کھڑی ہوگی، کوئی امپروومنٹ نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ قوانین بنانا، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. جی اور پارلیمنٹ انہی لوگوں کی منتخب شدہ ہوگی جو عوام دشمن ہیں، جو عوام میں سے نہیں ہیں. جی تو کبھی بھی کوئی قانون سازی عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہوگی. بس اس میں مقتدر طبقے، رولنگ پارٹیز یا گورنمنٹس بدلتی رہیں گی، نظام بھی وہی رہے گا اور عوام بیچاروں کی تقدیر بھی وہی رہے گی. اس کا حصہ بننے والے ایسا ہی ہے جیسے نمک کی کان میں آپ شامل ہو جائیں تو آپ بھی نمک بن جاتے ہیں. جی لہذا میری ایک نظریاتی اصلاحی اسٹرگل ہے، ہم اس کو جاری رکھنا چاہتے جو ہیں. موجودہ الیکشنز کا نظام چل رہا ہے اس میں 25 جولائی کے بعد آپ پاکستان کو کس جگہ پر دیکھ رہے ہیں یا پارلیمنٹ کو؟ اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ میرا نقطہ نظر بڑی وضاحت سے سن چکے ہیں. میں ہمیشہ پاکستان کو دیکھنا چاہتا ہوں بہتر سے بہترین مقام پر، بلند سے بلند ترین جگہ پر. میری دعائیں، میری جد و جہد، میری امنگیں، میری جان، زندگی، سب کچھ پاکستان کی بہتری کے لیے. بے شک. مگر ایسا نہیں فورسی کر سکتا کہ 25 جولائی کے بعد کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ناظرین، آپ سن رہے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا پیغام، اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.